میرا نام نوید الرحمن ہے۔ آج جو واقعہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں یہ 2021 کا ہے۔ یہ میرا آنکھوں دیکھا سچا واقعہ ہے۔ چونکہ میں آرمی پرسن ہوں اور اکثر اوقات ہماری ڈیوٹی جنگل بیابانوں میں ہوتی ہے، تو جب چھٹی کاٹ کر میں یونٹ آیا تو ہمیشہ کی طرح میری ڈیوٹی آزاد کشمیر کے جنگل بیابان ایریا میں لگ گئی، جہاں جنگل تھا اور صرف ہم لوگ تھے۔ مجھے آئے ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ ہمارے ساتھ ایک لڑکا تھا، شکران نام تھا اس کا۔ اسے شکار کرنے کا بہت شوق تھا اور اکثر اوقات وہاں کے لوگ شکار کھیلا کرتے تھے، اور یہ بھی اپنی مخصوص جگہ کے ارد گرد کلہاڑی لے کر بھاگتا رہتا تھا اپنے کتوں کو لے کر۔ تو ایک دن ہوا یوں کہ دوپہر کے کھانے کے بعد کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی۔ اس نے کتوں کو لیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہم نے بھی یہی سمجھا کہ روز کا معمول ہے، تو ہم 4 لوگ کرکٹ کھیلنے لگ گئے۔ واپس آئے تو وہ لڑکا بھی آیا ہوا تھا۔ چونکہ ہم جنگل میں تھے اور ہماری یونٹ 1.5 کلومیٹر دور شہر میں تھی، وہاں سے کھانا لینے پیدل آتے جاتے تھے۔ راستہ ایسا تھا، گاڑی کا آنا جانا مشکل تھا۔ تو جب ہم نکلنے لگے تو وہ لڑکا کہتا ہے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ جانا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ ہم بوٹ وغیرہ پہنے تیار ہو کر نکلنے ہی لگے تھے کہ وہ لڑکا دھڑام سے اچھلا اور زمین پہ گر گیا۔ سانسیں ایسی کہ گرگراہٹ نکل رہی تھی۔ ہم 4 بندے موجود تھے۔ ایک نے گود میں سر رکھ لیا اور اس کا باقی ہم سب کے ہاتھ مسلنے لگے، پاؤں مسلنے لگے۔ ہمارے ساتھ ایک سید بزرگ بھی تھے، تو انہوں نے کہا پانی لاؤ۔ پانی لے کر آئے۔ میں نے کہا درود شریف اور آیت الکرسی پڑھ کر دم کرو اور اوپر بھی پھینکو اور تھوڑا سا پلاؤ بھی۔ میں نے اس کا بایاں بازو پکڑا ہوا تھا۔ جب پانی اس کے اوپر ڈالا اور پلایا تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی۔ آنکھیں ایسی سوجی ہوئی تھیں اور سرخ انگارہ بنی ہوئی تھی۔ آواز گونج رہی تھی میں تجھے نہیں چھوڑوں گی، میں تجھے نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہتے ہی اس کی نظر مجھ پہ پڑی۔ میں نے آنکھوں میں دیکھا، ایسے لگا جیسے میں آگ بن جاؤں گا۔ 1 سیکنڈ بھی نہیں دیکھ پایا اور میرے ہاتھ سے اس کا بازو خود ہی چھوٹ گیا۔ میرا بازو چھوڑنا تھا، وہ ساتھ والے دوسرے لڑکے پہ جھپٹ پڑا۔ اتنا زور تھا کہ ہم 4 لڑکوں سے قابو نہ آیا، اور ساتھ کلہاڑی بھی تھی جو ہر وقت ہمارے پاس ہوتی تھی۔ یہی وہ پہلا وقت تھا جس سے وہ دور بھاگا۔ پھر ہم 4 نے زور لگایا اور اسے پکڑ کر لٹا دیا۔ اس سید نے نعت علی پڑھا، آیت الکرسی اور سورۃ الناس پڑھی۔ یہ پھر سے بے ہوش ہو گیا۔ ساتھ کہہ رہا تھا، وہ کہہ رہی ہے کھوپڑی اسی جگہ پہ رکھ جاؤ، کھوپڑی اسی جگہ پہ رکھ جاؤ۔ اور پھر وہ بالکل نارمل حالت میں چپ چاپ لیٹ گیا۔ ہوش آیا تو ہم سب اس کے آس پاس تھے۔ اس نے دیکھا اور پوچھا حیرت سے کہ آپ لوگ میرے پاس کیا کر رہے ہو اور میں اس وقت کیوں سو رہا ہوں؟ چلو کھانا لے آتے ہیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ہم کھانا لے کر آئے، پھر یونٹ رپورٹ کی۔ کوئی بھی نہیں مان رہا تھا، سب کہہ رہے تھے یہ چھٹی جانے کے لیے بہانہ ہے۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم پہ آن پڑی۔ رات کو اسے ہم نے سب بتایا۔ کہتا ہے مجھے کچھ یاد نہیں کیا ہوا تھا، بس یہی پتہ ہے جب آپ سب میرے اوپر کھڑے تھے۔ یہی باتیں ہو رہی تھی کہ پھر وہی حالت ہو گئی اس کی، اور کہنے لگا مجھے وہ بلا رہی ہے، مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ ایک دم سے دروازے کی طرف بھاگا۔ سید بزرگ نے دم کیا ہوا پانی چھینٹے مارے تو تھوڑا نارمل ہوا، تو بولا کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ تو ہم نے کہا جب دوپہر واپس آئے تو جنگل میں کچھ ایسا ویسا تو نہیں کیا تھا۔ تو اسے یاد آیا کہ میں بھاگ رہا تھا تو جھاڑیاں اکٹھی تھیں اور کافی گہری تھی۔ میں نے دوڑتے ہوئے کلہاڑی اس کی زمین پہ ماری جہاں ایک کھوپڑی پڑی تھی، اور وہ لڑکتی ہوئی دور جا گری۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا۔ ہم سمجھ گئے یہ وہی معاملہ ہے۔ تو رات کو دم وغیرہ کر کے پڑھ کے اس کے اوپر دم کیا اور پھر اپنی نگرانی میں سلایا، اور ہم سب پوری رات اس کی ڈیوٹی کے لیے نہیں سوئے۔ رات کے تقریباً 10 بجے تھے، یہ ایک دم اٹھا، پھر وہی حالت ہو گئی اور بھاگ دوڑا باہر کی طرف۔ آدھی رات کو، اور اوپر سے جنگل۔
ہمارے پہنچنے تک یہ ہماری لیونگ کراس کر چکا تھا۔ ہم نے پیار سے اسے پکارا، شکران بھائی کدھر جا رہے ہیں آپ؟ واپس آؤ۔ وہ کہتا ہے مجھے کھوپڑی اسی جگہ رکھنی ہے، میرے ساتھی مجھے بلا رہی ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہے؟ وہ دیکھو۔ ہم نے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا، تو ہم نے کہا جی بھائی ہمیں بھی نظر آ رہے ہیں، لیکن ان کو ہم نے بولا ہے کہ اب دن کے وقت آئیں، اور وہ مان گئے ہیں۔ اتنے میں ہم تینوں اس کے پاس پہنچ چکے تھے۔ پھر واپس لے آئے اسے۔ اللہ اللہ کر کے وہ رات گزری۔ اگلے دن دوپہر کا وہی وقت تھا۔ میں اور ایک لڑکا کرسی پہ بیٹھے تھے اور ایک لڑکا چائے بنا رہا تھا۔ یہ آیا اور ساتھ والی کرسی پہ بیٹھا، دوسری کرسی پہ ٹانگیں رکھی اور لیٹ گیا۔ میں اپنا موبائل چلا رہا تھا، میری نظر اس پہ پڑی، وہ خود بخود ہی ہنسے جا رہا تھا۔ نہ اس کے پاس کوئی موبائل تھا، نہ کسی سے بات ہو رہی تھی، بس ہنسے جا رہا تھا۔ میں نے لڑکے کو اشارے میں کہا پھر سے تیار ہو جاؤ، سچویشن وہی بننے والی ہے۔ تو جو لڑکا چائے بنا رہا تھا اس نے کہا نوید چائے دیکھنا، میں ایک کال کر کے آتا ہوں۔ میں چائے کی طرف آیا کہ شکران ایک دم سے اٹھا، وہی آنکھیں، وہی گراہٹ، باہر بھاگ پڑا۔ میں نے چائے وہیں چھوڑ دی۔ ہم دو لڑکے اس کے پیچھے باہر نکلے۔ اس سے ہمارا فاصلہ 4 قدم پیچھے تھا، مگر جب باہر نکلے تو وہ نہ آگے تھا نہ پیچھے، نہ دائیں نہ بائیں۔ ہم حیران تھے کہ گیا تو کہاں گیا، اتنی باڑ لگی تھی، ہم اگر اس سے بچ کے بھی نکلیں تو کتنا وقت لگ جائے۔ مگر جو ہی ہم باڑ کی طرف آئے تو وہ دور جاتا ہوا محسوس ہوا۔ ہم ڈر گئے، آج تو نقصان پکا ہے۔ ہم 20 قدم چلے اور اس نے باڑ بھی کراس کی اور باڑ سے باہر آدھا کلومیٹر اسی جگہ پہ پہنچ گیا۔ اوپر سے پروٹیکشن کے لیے فوجی تھا۔ اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی یہ تو جہاز پہ سوار تھا، ایسے اڑ رہا تھا جیسے کوئی پلین ہو۔ ہم پیچھے پہنچے ہانپتے کانپتے ہوئے۔ جو لڑکا آگے تھا بہادر اس کے سامنے آیا، مگر جو ہی اس کی آنکھوں میں دیکھا ایک دم اچھل کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہی انگارہ بنی آنکھیں، اس کا حال ہم دیکھ چکے تھے۔ جنگل تھا اور پہاڑیاں تھیں، اس میں اتنی ہمت، ہمارا نقصان تو پکا تھا۔ ابھی 2 پل ہی گزرے تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کدھر ہو پکار رہا تھا، کچھ ڈھونڈنے لگا۔ پھر وہیں پہاڑی پر اس نے لیٹنا شروع کر دیا۔ پتھر لگے، کانٹے لگے، اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ وہیں جھاڑیوں میں لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اتنے میں ہم 3 لڑکوں نے اسے جا کر پکڑا اور آیت الکرسی کا ورد کرتے ہوئے وہ ایک دم ڈھیلا پڑ گیا۔ ہم 3 لڑکے مشکل سے اسے واپس لائے، واپس آ کے وہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر سید بزرگ نے دم کیا ہوا پانی اس پر چھڑکا اور دم کیا۔ پھر غنودگی چھا گئی اور پسینے شروع ہو گئے۔ وہ بولنے لگ پڑا، میری کھوپڑی والی جگہ پہ کچا گوشت رکھ جاؤ، اس سید بزرگ کے واسطے آپ کو چھوڑ رہی ہوں، نہیں تو تمہاری خیر نہیں تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھا اور ہماری منتیں کرنے لگا، پلیز گوشت لے آؤ پلیز۔ ہم نے کہا گوشت پڑا ہے، آپ کے لیے ہم رکھ آتے ہیں، پریشان نہ ہو۔ تو وہ اٹھا اور سید بزرگ کے ہاتھوں سے لپٹ گیا۔ ہم گئے گوشت لے کر اسی جگہ پر رکھ آئے اور یہ کہا کہ کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی گستاخی ہو تو معاف کر دینا، اور پھر واپس آ گئے۔ واپس آ کر اس کے آفیسر سے بات کی، تب اس نے کچھ سیریس سمجھا تو اس کی وہاں سے چینجنگ ہوئی اور گاڑی آئی اسے لینے کے لیے، جس کے ساتھ 5 جوان تھے۔ اس کے کپڑے بستر سامان وغیرہ پیک کیا اور گاڑی میں رکھا۔ گاڑی نے گیٹ چھوڑا ہی تھا کہ شکران کو پھر وہی حالت ہو گئی۔ پھر دم کیا ہوا پانی ساتھ دیا تھا، ایک جوان نے وہ دوبارہ پلایا اور پانی چھڑکا تو کچھ وہ بہتر ہوا۔ گاڑی روانہ ہوئی ٹھیک اسی جگہ سامنے پگڈنڈی پر، پھر اسی بلا نے آن گھیرا۔ ہم پیچھے رہ گئے تھے۔ مشکل سے وہ منگلا پہنچے اور CMH ایڈمٹ کروا دیا۔ ہم نے رابطہ کیا تو بتایا گیا کہ بہت مشکل سے حفاظت سے ہم پہنچے ہیں۔ اب وہ ایڈمٹ ہے اور سائیکاٹری وارڈ میں ہے۔ دعا کریں اللہ اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے۔ میرے ذہن میں آج بھی جب اس کی دہکتی آنکھیں آتی ہیں تو دل سہم جاتا ہے۔